میرے لب پہ اس کا پاک نام آیا، چمن میں جس کی آمد سے بہاروں کا پیام آیا، وہ رہبر جس کا نقش پا ہر ایک رہ روے کے کام آیا، وہ ساقی جس کے ہاتھوں سے میں وحدت کا جام آیا۔ میں حضرت پیر مرشد اللہ سید نفیس اختر میاں صاحب سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور ہم سے خطاب فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی بالقرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن علی فی قصة المہدی لا یترک بدعة الا ادالها ولا سنة الا اقامها۔ وقال مہدی الموعود علیہ السلام ما مذہب عاشقاں آودیم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وصدق المہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ ساری تعریف اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے جو رب العالمین ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو خاتمین محمدین کریمین علیہم السلام پر اور آپ دو کی تمام ذریات پر۔ شہنشین پہ تشریف فرما، ذی وقار ذی احترام مرشدین اکرام، صدر والا مرتبت، اخرى اعزام، والدی ماجدی، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین گرامی، آج کی اس مجلس کی دو اہم باتیں آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں۔ ایک تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی میلاد کے مکمل 600 سال ہونے پر یہ جلسے کا انعقاد اس خوشی میں کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ ایک خادم قوم کی خدمت کو سراہا جا رہا ہے، جو آپ تمام کے سامنے ایک کتابی شکل میں جو سب پیش کی جا رہی ہے، جس کا نام لولو اور مرجان ہے۔ ان دو نسبتوں سے آج کی اس مجلس کا جو سو انعقاد کیا گیا ہے۔ حاضرین گرامی، اپنی بات کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے آپ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ فقیر علمی گفتگو کرنا چاہتا ہے، لیکن چاہتا ہے کہ آپ کی سطح تک اتر کر بات کرے۔ یہاں مولوی موجود ہے، عالم موجود ہے، فاضل موجود ہے، اہل قرآن موجود ہیں، اہل حدیث موجود ہیں، ذی وقار مفکران ملت موجود ہیں۔ ان تمام کے سامنے اپنی بات رکھتا ہوں۔ حاضرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب مبین میں سورہ مائدہ کی 54 آیت یعنی کہ 54ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم۔ اللہ تعالیٰ فرمایا،
ایمان والو اگر تم دین اسلام سے ارتداد کرتے ہو، اسلام کو چھوڑ کر پلٹ جاتے ہو، تو اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، عربی کے لحاظ سے اس کا ترجمہ یوں ہوگا بس عنقریب اللہ آئے گا ایک قوم کے ساتھ، یأتی آئے گا اللہ بقوم ایک قوم کے ساتھ۔ اب جو آیت ہے اس آیت کو متشابہات میں لایا جاتا ہے۔ متشابہات کیا ہے میں آپ کے سامنے واضح کر دوں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو کچھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے اپنی کتاب میں، اس میں چند محکمات بھی ہیں اور چند متشابہات بھی۔ محکمات، متشابہات، واقعات اور فقہ، ان تمام چیزوں پر مبنی 6666 آیات ہیں۔ علی واقعات آپ بآسانی سے سمجھ گئے ہوں گے کہ جن میں نبیوں کا تذکرہ ہے، ان کے قصص ہیں، ان کے واقعات ہیں، یہ واقعات ہیں۔ اور جو محکمات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام، اللہ تعالیٰ کے فرامین، اللہ تعالیٰ نے جن جن کاموں کا حکم دیا ہے کرنے کا، وہ محکمات ہے۔ اور محکمات اس کو بولتے ہیں جس میں کہ اللہ تعالیٰ کی بات انسانوں تک واضح اور آسانی سے سمجھ میں آ جائے، اس کو محکمات بولتے ہیں۔ پھر قرآن پاک میں 6666 آیات میں سے 500 آیتیں صرف فقہ پر مبنی ہیں، جن میں مسائل ہیں، حلال حرام، فرض واجب مکروہ مباح، جتنے بھی 8 چیزوں کی تقسیم کی گئی ہے ان 500 آیات پر کی گئی ہے۔ جیسا کہ تفسیرات احمدیہ اس کے اوپر مبنی ایک تفسیر بھی رکھی گئی ہے جو 500 آیات پر مشتمل ہے۔ اب بچی بات متشابہات کی، تو متشابہات ان آیات کو بولتے ہیں یا بتلاتے ہیں جن کو لفظ بہ لفظ نہیں سمجھا جا سکتا جب تک کہ اس کی گہرائی میں نہ اترا جائے، اس کے معنی کو گہرائی میں اتر کر تعویل نہ کی جائے، تلاش نہ کی جائے، اس وقت تک اس معنی کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہاں ارشاد فرمایا ہے کہ جب ایمان والوں سے اللہ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والوں، جب تم ایمان سے پھرنے لگو گے، اسلام کو چھوڑنے لگو گے، ارتداد کرنے لگو گے، اللہ آئے گا ایک قوم کے ساتھ، یہ لفظی معنی ہے۔ حاضرین گرامی، متشابہات ایسے بہت سارے اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر متشابہات آیات فرمائی ہیں۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر۔ اللہ کا ہاتھ، اللہ تعالیٰ ہاتھ سے، پیر سے، کسی عضو سے اللہ تبارک و تعالیٰ قید نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں فرمایا ہے اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ تو تمام تر جتنے بھی 1400 سال سے لے کر آج تک اور قیامت تک، جب تک کہ قرآن زمین پر رہے گا، اس وقت تک جتنے بھی مفسرین اور علماء یہاں موجود جیسے ہیں، اور بھی علماء جو اس تقریر کو اگر آگے دیکھیں گے بھی، تو ہر عالم نے ید اللہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تشبیہ لی ہے، ایک تعبیر نکالی ہے کہ خدا کے ہاتھ سے مطلب خدا کی رحمت ہے ان کے ہاتھوں پر، خدا کے ہاتھ سے مطلب خدا کی طاقت ہے ان کے ہاتھوں پر، ایک تعبیر لی گئی ہے، ایک تشبیہ لی گئی ہے۔ اسی طریقے سے کئی ایک جگہ پر وجہ اللہ کا بھی ذکر آیا ہے، اللہ کا چہرہ، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جہاں کہیں اپنا چہرہ گھماتے ہو وہاں خدا کی صورت چہرہ موجود ہے، یہ لفظی ترجمہ ہے۔ لیکن خدا کا چہرہ موجود کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا قید نہیں ہے، خدا ہر چیز سے مبرہ ہے، ہر چیز سے پاک ہے، ہر چیز سے منزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو قید نہیں کیا جا سکتا، نہ ہاتھ سے کیا جا سکتا ہے، نہ جو ہے سو چہرے سے کیا جا سکتا ہے۔ تو پھر اس کے اندر تعبیر کیا کی جائے گی، اس کے اندر تشبیہ کیا کی جائے گی، اس کے
کے اندر تفہیم یہ کی جاتی ہے، تمام تر علماء بتاتے ہیں کہ وجہ اللہ سے مراد خدا کی موجودگی ہے۔ تم جہاں کہیں چہرہ گھماتے ہو وہاں خدا کی ذات موجود ہے۔ وجہ اللہ سے مراد خدا کا دیدار ہے، تم جہاں کہیں چہرہ گھماتے ہو وہاں خدا کا دیدار ہوتا ہے۔ جیسا کہ مہدی موعود علیہ السلام نے بھی فرمایا، لوگ خدا کو دیکھتے ہیں لیکن پہچانتے نہیں۔ خدا ہر جگہ موجود ہے، موجود ہونا الگ چیز ہے، اس موجود کا عرفان ہونا الگ چیز ہے۔ یہ موجود ہے۔ اسی طریقے سے ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے عین اللہ کا بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ کی آنکھ، جب آنکھ نہیں، چہرہ نہیں تو آنکھ بھی نہیں ہوگی۔ آنکھ سے مراد کیا لیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کی آنکھ، یعنی کہ اللہ کی نظر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے، ہر چیز پر نظر رکھتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ جو ظاہر ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو باطن ہے اس کو بھی جانتا ہے، تمہاری نیتوں کو پہچانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عین سے مراد اللہ کی خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے کئی ایک متشابہات آیات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی ہے، جیسا کہ واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ بہترین مکر کرنے والا ہے، اس سے مراد کچھ اور لیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اور جگہ سورہ فجر کی 122 کی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ وہ جا ربک، اور ان کے پاس ان کا رب چلا گیا، ان کا پاس ان کا رب آ گیا۔ رب کے آنے سے مراد یہاں پر تشبیہ لی گئی ہے، یہاں پر تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے آنے سے مراد اللہ کی دلیل ہے، اللہ کی برہان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قطعیت ہے، اس چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ اب ایک بات کو میں تھوڑا سا طول دیتے ہوئے، ایک آیت کے اوپر تھوڑا سا طول دیتے ہوئے اپنی بات کے اوپر آگے بڑھتا ہوں۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبغت اللہ بھی فرمایا ہے، ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے صبغت اللہ بھی فرمایا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے اللہ کا رنگ۔ جب اللہ کا ہاتھ نہیں، اللہ کی آنکھ نہیں، اللہ کا جو چہرہ نہیں، تو پھر اللہ کا رنگ کیا چیز ہے؟ اللہ کا رنگ کیا چیز ہے؟ حاضرین گرامی، اس کی تفہیم، اس کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے کہ اگر ہم آسمان کی طرف نظر کرتے ہیں تو آسمان میں جتنے رنگ ہیں، جتنے سترنگی چیزیں اللہ تعالیٰ نے آسمان میں بنائی ہے، سارے رنگوں میں اللہ کا رنگ ہے۔ زمین کو جب ہم دیکھتے ہیں، چاہے وہ سونا ہو سونے کا رنگ ہو، چاندی ہو چاندی کا رنگ ہو، لوہا ہو لوہے کا رنگ ہو، تانبا ہو تانبے کا رنگ ہو، پتھر ہو پتھر کا رنگ ہو، جتنی بھی زمینی رنگ ہے ان رنگوں میں بھی اللہ کا رنگ ہے۔ اگر انسان کی طرف دیکھتے ہیں، انسان گورا بھی ہوتا ہے، کالا بھی ہوتا ہے، سانولا بھی ہوتا ہے، گندمی بھی ہوتا ہے، گلابی بھی ہوتا ہے، سرخ بھی ہوتا ہے۔ ہر جگہ کے انسان ان کی مٹی کے اعتبار سے الگ الگ اللہ نے بنائے ہیں، ان سب میں بھی اللہ کا رنگ ہے۔ جتنے جاندار ہیں، چاہے وہ چرند ہو، چاہے وہ پرند ہو، چاہے وہ سمک ہو، شجر ہو، حجر ہو، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے مخلوقات ہیں، ساری چیزوں میں اللہ کا رنگ ہے۔ یہاں تک کہ جتنے رنگ ہیں اتنے لوگوں کے اندر زبانیں بھی ہیں، ہر زبان میں اللہ کا رنگ ہے، ہر کلام میں اللہ کا رنگ ہے۔ اللہ کی ہر کتاب میں، توریت، زبور، انجیل، قرآن، اس میں اللہ کا رنگ ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری پیغمبر، ان کے تمام احادیث، ان حدیثوں میں اللہ کا رنگ ہے۔ اللہ کا آخری خلیفہ جو مہدی موعود علیہ السلام موعود ہے، اس مہدی موعود علیہ السلام کے نقلیات مبارکہ میں بھی اللہ کا رنگ ہے۔ تو ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہر چیز میں اللہ کا رنگ ہے، لیکن ہر رنگ کے باوجود جب رنگ کی اصل ماہیت کو ہم دیکھتے ہیں تو رنگ سے مراد اللہ کے اخلاق بتائے گئے ہیں، رنگ سے مراد اللہ کا دین بتایا گیا ہے، رنگ سے مراد اللہ کی ہدایت دی گئی ہے۔ اگرچہ کہ رنگ سے ہم رنگ بھی مراد لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رنگ میں اللہ تعالیٰ موجود ہے، ہر سمت میں اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ اللہ اندر بھی ہے، اللہ باہر بھی ہے، اللہ ظاہر بھی ہے، اللہ باطن بھی ہے، اللہ اول بھی ہے، اللہ آخر بھی ہے، ہر چیز میں اللہ ہے، ہر رنگ میں اللہ ہے۔ یہ رنگ کی حقیقت ہے۔ حاضرین گرامی، آپ کے سامنے جیسا کہ آج کی ایک اور نوعیت اس مجلس کی رکھی گئی ہے، لولو المرجان۔ بندے کے ہاتھ میں بھی لولو اور مرجان موجود ہے، یہ حقیقت ہے لولو اور مرجان کی۔ ان میں بھی دو رنگ ہے، اور لولو مرجان قرآن کی ایک آیت کی ہے۔ دو پتھر ہے، ایک ہے لولو، ایک ہے مرجان، اور ان دونوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ رحمان میں بھی آیت رکھی ہے
لولو بولتے ہیں موتی کو، اور مرجان بولتے ہیں وہ سرخ سلیمانی من کے جن کو مچھلیاں اندر سمندر میں اپنا گھر بناتی ہیں، وہ مرجان ہوتے ہیں، قیمتی پتھر ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے مچھلیاں اپنا گھر بناتی ہیں۔ اب دیکھیے جیسا کہ صبغۃ اللہ متشابہات میں ہے، جس کی عام فہم نہیں ہو سکتی جب تک کہ روایات درایات اس کے حوالے جات نہ ملے، جب تک کہ اس کی تفہیم گہرائی میں جا کے نہ کرے۔ تو لولو اور مرجان بھی اگرچہ کہ دو پتھر کے نام ہے، ایک موتی ہے دوسرا مرجان ہے، ایک پتھر ہے لال رنگ کا، لیکن جب اس کی حقیقت اور معنی کی طرف ہم جاتے ہیں تو کئی ایک تفاسیر ان کے حقائق کو بیان کرتے ہیں۔ در منصور، تفسیر در منصور میں روایت بیان کی گئی ہے، ابن مردویہ بیان کرتے ہیں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ سورہ رحمان کی ان آیت کے اوپر تفسیر لکھ رہے ہیں اور حدیث کے حوالے سے دیکھیے بات کو سمجھنے کے لیے ذرائع لگتے ہیں، بزرگوں کے حوالے لگتے ہیں یا اولیاء کے حوالے لگتے ہیں یا پھر صحابہ کے حوالے لگتے ہیں یا خود حدیث کے حوالے لگتے ہیں۔ یہاں پر در منصور حضرت امام مالک، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی کر کے بتا رہے ہیں کہ قرآن کی سورہ رحمان کی ان آیت پر کہ مرج البحرین یلتقیان، دو سمندر چلتے ہیں ساتھ مل کر، برزخ بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان برزخ ہے اور وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھتے نہیں، تجاوز کرتے نہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ابن مردویہ تفسیر در منصور میں کہہ رہے ہیں کہ دو سمندر ساتھ چلتے ہیں لیکن ان کے درمیان برزخ ہے، ایک حائل ہے اور وہ ایک دوسرے سے تجاوز نہیں کرتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور پھر کہتے ہیں کہ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں میں سے لؤلؤ اور مرجان نکلتے ہیں۔ یہ حقیقت میں بات تو ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے، دو سمندر بھی یقیناً میں سمجھتا ہوں پوری دنیا نے دیکھے ہیں، جو دنیا میں ایسے سمندر ہے جو ساتھ چلتے ہیں، لیکن در منصور میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ بحرین سے مراد حضرت مولا علی مشکل کشا اور بی بی فاطمہ ہے۔ وہ گہرائی میں جا کر بات کو بیان کر رہے ہیں کہ دو سمندر آپس میں جو چل رہے ہیں وہ حضرت بی بی فاطمہ ہے اور مولا علی ہے، اور ان کے درمیان جو برزخ ہے وہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ ان کی موجودگی سے یہ دونوں ایک دوسرے سے تجاوز نہیں کرتے، اور اس کے بعد ان کے درمیان سے لولو اور مرجان جو نکالے جا رہے ہیں وہ حضرت امام حسن اور امام حسین نکالے جا رہے ہیں۔ یعنی کہ آیات ظاہری میں کچھ بیان کر رہی ہیں، سمجھنے والے سمجھ رہے تھے کہ آیات محکمات ہے، لیکن جب یہ تفسیر ملتی ہے، اس کی تشریح ملتی ہے تو ان سے بنجر پاک کی حقیقت نکل کے آ رہی ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ، حضرت امام علی کرم اللہ وجہہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم برزخ سے مراد، اور لولو اور مرجان سے امام حسن اور امام حسین یعنی کہ اہل بیت اطہار مراد ہے، جن میں مہدی موعود علیہ السلام کی ذات بابرکات مراد ہے۔ یعنی کہ پنجتن پاک کی حقیقت کے ساتھ یہاں پر اہل بیت اور مہدی موعود علیہ السلام کی حقانیت کو بھی اجاگر کیا جا رہا ہے، جیسا کہ بندگی میں شاہ خودی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر بندہ مہدی موعود علیہ السلام کا ثبوت دینا چاہے تو سورہ بقرہ کے الف لام کے الف سے لے کر سورہ ناس کے سین کے ایک ایک حرف سے ثبوت مہدی دے سکتا ہے، تو لولو اور مرجان میں بھی اہل بیت اور اہل بیت میں مہدی موعود علیہ السلام کی ذات مل رہی ہے۔ حاضرین گرامی، اب اگر ہم لولو اور مرجان کی حقیقت کو جو دیکھتے ہیں پتھر کو، یہ حقیقت ہے اور یہ اس کا مجاز ہے، کتاب اس کا مجاز ہے لیکن حقیقت یہ پتھر ہے۔ اب یہ پتھر کی رنگت کو جو صبغۃ اللہ ہے، اللہ کا رنگ کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو اس کا رنگ سفید ہے اور اس کا رنگ لال ہے۔ جب ہم سفید اور لال کی طرف دیکھتے ہیں تو سفید گویا کہ اسلام ہے، اور جو لال ہے اس سفید لباس میں رہنے والا وہ جسم ہے کہ جب کبھی اسلام پر تلوار چلائی جاتی ہے، وار کیا جاتا ہے، تو وہ جو جسم ہے اس کو مہدویت کے نام سے یاد کرتے ہیں، جو اپنے آپ پر وار لیتا ہے اور اسلام کو اپنے خون سے لال رنگ دیتا ہے۔
یہ مہدویت ہے۔ پیرو مرشد حضرت میاں سید شہاب الدین صاحب صافی مدد اللہ العالی اس وقت کی اس کتاب کا اجرا حیدرآباد میں ہوا تو فقیر نے اس کتاب کو بندے نے بتایا میاں اس کے دونوں طرف لولو ہی لولو ہے، ادھر بھی موتی ہے ادھر بھی موتی ہے۔ میں نے کہا حضرت کتاب کا نام لولو اور مرجان ہے لیکن دونوں طرف لولو ہے، تو میاں نے بڑی اچھی بات کہی، جیسا کہ بندے نے کہا اسلام لولو سے مراد اگر اسلام ہے تو اس کے اندر رہنے والی چیز مہدویت ہے، اگر یہ دونوں طرف لولو ہے تو اس کے اندر رہنے والی چیز مہدویت ہے کہ دخول مہدی موعود علیہ السلام اس میں بیان کی جا رہے ہیں۔ یہ مہدویت ہے اور مہدویت کو پہنچانے کا ایک جو سو ذریعہ یہاں پر بنایا گیا ہے۔ حاضرین گرامی، مہدویت ہی وہ چیز ہے جس کو اسلام کا سر کہا جاتا ہے، اسلام کی عالیت کہا جاتا ہے، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ مہدویت عین الاسلام است، کہ مہدویت تو عین اسلام ہے۔ تو حاضرین گرامی، اسی لولو اور مرجان کی حقیقت، کیونکہ لولو اور مرجان ملتے ہیں سمندر کے گہرائیوں میں۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں اگر علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ وہی مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الشریعت بحر، شریعت اگر سمندر ہے، والطریقۃ سفینۃ، تو طریقت اس میں چلنے والی کشتی ہے، والحقیقت صدف، اور جو حقیقت ہے وہ سیپی ہے، والمعرفت در، اور اس کے اندر جو موتی ہے، جو گوہر ہے، وہ جو ہے سو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے۔ یہ میں نہیں بلکہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ موتی کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرفان تک پہنچا دے وہ موتی ہوتا ہے۔ حاضرین گرامی، اس کی مثال اگر آسانی سے بتائی جائے تو شریعت اگر دودھ ہے، شریعت اگر دودھ ہے تو طریقت دہی ہے، طریقت اگر دہی ہے تو مسکہ حقیقت ہے، اگر مسکہ اس کی حقیقت ہے تو پھر معرفت اس میں سے بنتا ہوا گھی ہے۔ دودھ جتنا اچھا ہوگا، گھی جو آخری میں بنے گا اتنا بہترین گھی ہوگا۔ اگر دودھ بیکار ہوگا، ہلکا ہوگا اور بالکل پتلا ہوگا، گاڑھا نہیں ہوگا، تو اس کا گھی بھی بالکل معمولی پتلا اور بے اثر ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ کو دودھ ملا ہی نہیں، آپ کو شریعت ملی ہی نہیں، تو آپ کو اس گھی کا مزہ نہیں آئے گا۔ اگر آپ کے پاس دودھ آ بھی جائے لیکن آپ نے اس دودھ کو نہیں سنبھالا، تو اگر دودھ نہیں سنبھلا، دودھ خراب ہو گیا، دودھ گر گیا، دودھ پھٹ گیا، تو شریعت اگر مل بھی گئی لیکن آپ نے شریعت کا پاس نہیں رکھا، شریعت کے اصول پر نہیں چلے، اور جب شریعت کی حقیقت تک نہیں پہنچے تو نہ طریقت تک جا سکتے ہیں، نہ فطرت و حقیقت تک جا سکتے ہیں، نہ معرفت تک جا سکتے۔ جب آپ کو سمندر ہی نہیں ملا تو کہاں کی کشتی، کہاں کی سیپی اور کہاں کے موتی آپ کو مل سکتے ہیں؟ تو آپ کو چاہیے کہ پہلی چیز کو حاصل کرے، وہ بحر ہے، وہ سمندر ہے۔ جب سمندر میں گوتا لگائیں گے تبھی تو سیپی اور موتی پائیں گے، اور سیپی اور موتی کناروں پہ نہیں ملتے، اس کو سمندر کے گہرائیوں میں جانا پڑتا ہے، اور گہرائی میں جانے کے لیے کشتی کی ضرورت پڑتی ہے۔ سمندر ہو، کشتی ہو تو گہرائی تک جانے کا راستہ ملتا ہے، پھر غوطہ لگا تو سیپی تک پہنچتے ہیں، پھر سیپی کو نکال کر اس میں سے موتی لو تو موتی حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے سو طریقت اور شریعت جو سمندر کے ذریعے سے ہم جا رہے تھے، مطلب یہ معنی یہ کہ متشابہات کس کو بولتے ہیں اس کی سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو آیات آسانی سے سمجھ میں نہ آئے اس کی گہرائی میں جانا پڑتا ہے، جیسا صبغت اللہ کا مقام بندے نے بتایا، جیسا کہ لولو اور مرجان کا بندے نے جو معنی بتایا، اسی طریقے سے یہ بھی جو آیت ہے
یہ بھی متشابہات میں سے ہے کہ وَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اللہ تعالیٰ ایک قوم کے ساتھ آئے گا، یہ بھی متشابہات میں سے ہے۔ تو اب معنی یہ ہوگا کہ اللہ آئے گا سے مراد اللہ کی دلیل آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی برہان آئے گی، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بینہ آئے گی۔ اسی پر سورہ ہود کی 17ویں آیات میں خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا اَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ، اور وہ بہترین اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دلیل بن کر آیا ہے، اللہ کے رب کے پاس سے آیا ہے، اور جس پر قرآن بھی گواہی دے رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی گواہی دے رہی ہے، تو جب مہدی موعود علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، آپ نے فرمایا کہ بینۃ اللہ سے مراد بندے کی ذات ہے، کہ بندہ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح دلیل کے ساتھ آیا ہے، قرآن کے بیان کے ساتھ آیا ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے خلافت کے ساتھ آیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف دیدار کی تعلیم لے کر آیا ہے، بندہ ہی اللہ کی برہان بن کر آیا ہے۔ جب مہدی موعود علیہ السلام نے اس برہان کا ذکر کیا، بینۃ اللہ کا ذکر کیا، تو اب یہاں بھی اللہ سے مراد، جیسا کہ سورہ فجر کی 22ویں آیت میں وہ جا ربکا، تمہارا رب تمہارے پاس آیا سے مراد اللہ کی آمد سے مراد اللہ کی دلیل لی گئی تھی، اللہ کی برہان لی گئی تھی، تو یہاں پر بھی فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، کہ اللہ آئے گا ایک قوم کے ساتھ سے مراد اللہ کے لفظی معنی اور مراد متشابہات کے اندر تعویل میں جاتے ہوئے، گہرائی میں جاتے ہوئے اللہ کی برہان بینۃ اللہ ہی لیا جائے گا، اور بینۃ اللہ کو مہدی موعود علیہ السلام نے اپنی ذات سے نسبت دے کے فرمایا ہے۔ چنانچہ اس آیت میں بھی اللہ کے نام کے اوپر مہدی موعود علیہ السلام کی نام کی تعمیل کی جائے گی۔ تو یہاں پر مہدی موعود علیہ السلام نے خود وضاحت فرمایا کہ اس آیت میں بھی بندے کا تذکرہ اور بندے کی قوم کا تذکرہ ہو رہا ہے، کہ اللہ آئے گا سے مراد مہدی موعود اللہ کی جانب سے آئیں گے، واضح دلیل لے کر آئیں گے، ایک قوم کے ساتھ آئیں گے۔ یہ مہدی موعود علیہ السلام کی شان و عظمت کو بتا رہا ہے، یہ ہے مہدی موعود علیہ السلام کی عظمت، اور پوری آیت عظمتوں سے بھری پڑی ہے، پوری آیت آخر تک مہدویوں کی اور قوم مہدی کی، مہدی موعود علیہ السلام کی صرف اور صرف عظمت کو بتایا جا رہا ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے آیت کی تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ وَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، مہدی موعود اللہ کے نام کی جگہ پر تعویل مہدی موعود کا نام لایا جا رہا ہے، تو کتنا بڑا مقام مہدی موعود علیہ السلام کی ذات بابرکات کا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ مہدی موعود کو ایک قوم کے ساتھ بھیجے گا، اور وہ قوم کیا کرے گی؟ یحبہم، اللہ تعالیٰ اس قوم سے محبت کرے گا۔ یہ عظمت قوم مہدی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم سے محبت کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر انسان سے، ہر اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ بڑھ کر اللہ محبت کرتا ہے، لیکن آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارتداد کے ساتھ فرما رہا ہے، ایمان والوں کو فرما رہا ہے، اے ایمان والو تم اگر پھر جاتے ہو، اللہ ایک ایسی قوم کے ساتھ مہدی موعود علیہ السلام کو مبعوث فرمائے گا کہ جس سے اللہ محبت کرے گا، اور جواباً وہ قوم بھی اللہ سے محبت کرے گی۔ یہ مہدی موعود علیہ السلام کی قوم کی عظمت کا تذکرہ ہوگا۔ قرآن میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے، تو محبت کا بدلہ محبت ہے۔ اللہ تو محبت کرتا ہے، ہر ایک سے کرتا ہے، کہیں رحمان بن کر محبت کرتا ہے، کہیں رحیم بن کر محبت کرتا ہے، لیکن بدلے میں اس محبت کا جواب جب محبت سے دیا جاتا ہے تو یہ ہوا احسان کا بدلہ احسان۔ یہ ہے اصل محبت کا تقاضا، اور یہ ہے مہدی موعود علیہ السلام کی عظمت اور حقانیت۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، مومنوں پر رحم کریں گے اور کافروں پر سخت رہیں گے۔
کہ مومنوں پر رحم کریں گے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے ہر ایک کو محبت سے پکارا، ہر انسان کو بھائی کہہ کر پکارا، یہاں تک کہ دائرے میں آنے والے جانوروں کو آپ نے اپنے کتوں کو بھی آپ نے بھائی لالو، بھائی کالو کے نام سے یاد کیا۔ کہ مہدی موعود علیہ السلام ایمان والوں کے ساتھ جو جڑ جاتا ہے، جیسا کہ پیشوا مقرر نے کہا نسبت کے تعلق سے، تو جو نسبت مہدی موعود علیہ السلام میں آ جاتا ہے، ایمان کے زمرے میں آ جاتا ہے، صحابی وہ مہاجر بن جاتا ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام ان کے ساتھ نرمی سے پیش آ رہے ہیں، اور وہ بھی مہدی موعود علیہ السلام کی صحبت میں اپنے بھائیوں کے ساتھ نرمی سے پیش آ رہے ہیں۔ یہ مہدویوں کی عظمت اور مہدی موعود علیہ السلام کی نسبت کی عظمت ہے۔ عزیز علی الکافرین، اور کافروں کے ساتھ سختی سے رہتے ہیں، ان کے ساتھ سختی ہے کہ ان سے دوری اختیار کر لیتے ہیں۔ اترکو دنیا لأہلیہا، دنیا کو چھوڑ دو دنیا والوں کے لیے، اور اللہ والے اپنے اللہ والوں کے ساتھ الگ جگہ رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ مہدی موعود علیہ السلام کے جو ماننے والی قوم اور مہدویوں کی جو عظمت ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ کیسی جہاد؟ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اپنی زبان سے جہاد کرتے ہیں، اپنی زبان سے حقانیت کے بیان دیتے ہیں۔ اللہ کے راہ میں جہاد اپنے قلم سے کرتے ہیں، اپنے قلم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقانیت کو بیان کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جہاد میں جب آگے اور بڑھ جاتے ہیں، پھر اپنے خون سے اللہ کی حقانیت کو بیان کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ بھائی سید خنویر نے یہاں پر جو کام کیا ہے، اور ان جیسے ان کے ساتھیوں نے اور ان جیسے اوروں نے، جتنے بھی مہدوی زمانے بھر میں 600 سال سے چلے آ رہے ہیں، ان تمام بزرگوں نے یہی کام کیا ہے کہ حقانیت کو بیان کیا ہے، زبان سے جہاد کیا، قلم سے جہاد کیا، اور پھر وقت آیا تو اپنے خون سے بھی جہاد کیا ہے۔ کچھ بھائی یہ بھی فطرت رکھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں تو زبان سے اور قلم سے اور تلوار سے جہاد کرتے ہیں، اور کچھ بھائی وہ بھی ہوتے ہیں جو ان جہادوں سے ہٹ کر اپنے آپ میں جہاد کرتے ہیں اور اپنے نفس سے لڑتے رہتے ہیں، اور خود میں جہاد کر کر اللہ تعالیٰ کے پاس قربت کے مقام حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ان کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا ہے کہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب اللہ کے بندے عباد الرحمن، رحمان کے جب بندے زمین پر چلتے ہیں تو اپنے آپ کو عاجزی اور انکساری سے جھکا دیتے ہیں، خاموشی سے چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب جاہل لوگ ان سے مخاطبت کرتے ہیں، وہ جاہل لوگ چاہے منکر مہدی ہو، وہ جاہل لوگ چاہے منافق مہدی ہو، وہ جاہل لوگ چاہے مرتد مہدی ہو، وہ جاہل لوگ چاہے چند پٹن کے رہنے والے ہو، وہ جاہل لوگ چاہے حیدرآباد بنگلور کے رہنے والے ہو، وہ جاہل لوگ گجرات کے رہنے والے ہو، وہ جاہل لوگ جو تو دبئی میں بیٹھنے والے ہو، وہ جاہل لوگ چاہے امریکہ میں بیٹھنے والے ہو، جہاں کہیں بھی ان جوڑا ہوتے ہیں، ان کے ساتھ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یا تو یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں ایسے جاہلوں کے سامنے، اور قرآن کے ساتھ، حدیث کے ساتھ، نقلیات مہدی موعود علیہ السلام کے ساتھ اپنی زبان سے، اپنے قلم سے، اپنے ہتھیار سے لڑنے کو آ جاتے ہیں۔ یا پھر وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں اور جو عباد الرحمان ہوتے ہیں، جب جاہل لوگ ان سے سوالات کرتے ہیں، ان کی تشنگی، ان کے اندر تشنگی بھرنا چاہتے ہیں، ان کو راہ خدا سے بھٹکا کر راہ دنیا کی طرف یا اور کہیں لگانا چاہتے ہیں، تو ایسے جاہلوں کو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے سورہ فرقان میں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب جاہل لوگ ان سے
سے سوال کرتے ہیں، قالوا سلاما، وہ سلام کرتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ جب کتوں کی ٹولی بھونکنا شروع کرتی ہے اور اگر ہاتھی وہاں سے چلنے لگے تو ہاتھی چلتا جاتا ہے اور کتے بھونکتے رہتے ہیں۔ کتوں کا کام بھونکتے رہنا ہے، ہاتھی کا کام چلتے رہنا ہے۔ اور ہاتھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ہاتھی سے مراد وہ اللہ والے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مست ملنگ رہتے ہیں، وہ اللہ والے جو صبح و شام سلطان اللیل اور سلطان النہار کی پابندی کرتے ہیں، وہ لوگ جو صلاۃ الوسطیٰ کی پابندی کرتے ہیں، صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، ایسے لوگ جاہلوں سے بات نہیں کرتے بلکہ سلام کر کے اپنی مصروفیات میں رہا کرتے ہیں۔ حاضرین گرامی، یہ مہدی موعود علیہ السلام کے ماننے والوں مہدویوں کی شان ہے، کبھی شان جہاد کرتی ہے مہدی موعود علیہ السلام کی قوم، کبھی اللہ کو یاد کر کے جاہلوں سے منہ پھیر لیتی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ کیا فضل ہے؟ ایمان اور ارتداد کی بات چل رہی تھی، اے ایمان والو پلٹ جاؤ گے مذہب سے، اللہ اسی قوم کو لائے گا جو اللہ سے محبت کرتی ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، تو یہ قوم مہدی ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے، تو فضل سے مراد بھی ایمان لیا جائے گا، فضل سے مراد بھی تصدیق لی جائے گی۔ ذالک فضل اللہ، کہ یہ اللہ کا فضل جو تم نے تصدیق کی ہے، یہ اللہ کی جانب سے فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنا فضل عطا کرتا ہے، اپنی تصدیق مہدی موعود کی عطا کرتا ہے، اپنی طرف سے ایمان کو عطا کرتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ حاضرین گرامی، صرف آیت اپنے آپ میں مہدوی جتنے بھی قوم ہے اور امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی حقانیت اور عظمت کو ہی بیان کر رہی ہے۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی عظمت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عبد الدرر میں کہ مہدی موعود علیہ السلام کی شان اور عظمت یہ ہوگی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں لا یترکو بدعۃ الا اضالھا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو کسی بدعت کو نہیں چھوڑیں گے یہاں تک کہ اس کو مٹا دیں گے، ولا سنتا الا اقامھا، اور کسی سنت کو نہیں چھوڑیں گے یہاں تک کہ ہر سنت کو قائم کر دیں گے۔ ایک مرتبہ مہدی موعود علیہ السلام کے یہاں کچھ لوگ آئے جنہوں نے مہدی موعود علیہ السلام کی جو چرچے اور ان کی حقانیت کے بارے میں سن رکھا تھا، وہ دائرے میں آئے اور اس وجہ سے آئے اگر کوئی کرامت، کوئی ایسی چیز ہم کو نظر آ جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ انہوں نے 1 مہینہ 2 مہینے تک رہائش کی لیکن کوئی کرامت نہ دیکھی، تو انہوں نے کہا کہ اب بھائی ہم چلتے ہیں، یہاں تو کوئی کرامت نظر نہیں آ رہی ہے۔ جب جانے لگے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی ان پر نظر پڑی، موعود علیہ السلام نے ان کو بلوایا اور فرمایا بھائی کہاں آئے اور کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ ہم نے بہت کچھ آپ کے تعلق سے سن رکھا تھا، ہم چاہتے تھے کہ کوئی معجزہ، کوئی کرامت نظر آ جائے تو ہم آپ پر ایمان لے آئے، آپ کی تصدیق کر لے۔ تو مہدی موعود علیہ السلام نے جواباً کیا فرمایا کہ کیا تم نے کوئی فرض کو ترک کرتے ہوئے دائرے میں دیکھا ہے؟ بندے سے کوئی فرض چھوٹا؟ کہا نہیں۔ کوئی واجب چھوٹا؟ کہا نہیں۔ کوئی سنت چھوٹی؟ کہا نہیں۔ کوئی مستحب چھوٹا؟ کہا نہیں۔ تو پھر جب کوئی فرض، واجب، سنت، مستحب نہیں چھوٹتا ہے، یہی سب سے بڑی کرامت ہے کہ شریعت محمدی کا لحاظ کیا جا رہا ہے، یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ اور جن کرامتوں کو سحر جادو سے مماثلت کی جا رہی ہے، مہدی موعود علیہ السلام نے تو ان کرامتوں کو ملامتوں کے نام سے یاد کیا ہے۔ وہ ہمارے لیے ملامت ہے جو دین محمدی پر پوری طرح سے قائم ہو جائے، جو شریعت محمدی کا لحاظ کرنے لگ جائے اور اس کی ادائیگی کے لیے صبح و شام کو نہ دیکھے اور اپنے سفر اور حضر کو نہ دیکھے، دھوپ چھاؤں کو نہ دیکھے، حکم رسول ہے، حکم مہدی ہے، فوراً ادا کرے۔ یہی مہدی موعود علیہ السلام کی عظمت ہے
کہ آپ ہر سنت کو قائم کریں گے اور ہر بدعت کو مٹا دیں گے. اور مہدی موعود علیہ السلام کی عظمت اس سے بھی آپ معلوم کریں کہ مہدی موعود علیہ السلام کی ایک نظر 1000 سالہ مقبولہ عبادت سے بہتر ہے. اور وہی مہدی موعود علیہ السلام کی عظمت جنہوں نے 1000 سے زیادہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر رات کو جو 1400 سال سے آج تک لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن ہمارے اور آپ کے آقا امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے آج سے 600 سال کچھ کم سال قبل مہدی موعود علیہ السلام نے اس رات کی خبر دی اور فرمایا کہ یہ رات ہی لیلۃ القدر ہے اور اس رات میں کام کرو کہ نماز قائم کرو، 2 رکعت نماز پڑھو اور نیت بھی فرمائی کہ 2 رکعت بجائے فرض بشماری کہ ان 2 رکعتوں کو بحیثیت فرض کے ادا کرو. تو وہ رات جس کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انی رأیتھا فنسیت، مجھے وہ رات بتلائی گئی تھی لیکن بھلا دی گئی. اس رات کو امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے ہم کو اور آپ کو عطا کی ہے. تو یہ مہدی موعود علیہ السلام کی شان و عظمت نہیں تو کیا ہے. اور مہدی موعود علیہ السلام نے ہم کو اور آپ کو جو اللہ کی کتاب ہمارے درمیان ہے اس کو عشق نامہ کہہ کر فرمایا ہے، عشق نامہ کہہ کر دیا ہے. وہ قرآن ہم تمام مہدوی اس قرآن کو اپنے سر آنکھوں پر رکھنے والے، اس کی ہر آیت کو محکم جاننے والے، اس کی ہر آیت کو ناسخ جاننے والے جتنے بھی غیر مہدوی ہیں ان کا یہ ایمان عقیدہ ہے کہ قرآن ناسخ بھی ہوتا ہے، قرآن منسوخ بھی ہوتا ہے. کبھی قرآن سے قرآن کٹ جاتا ہے، کبھی حدیث متواتر سے قرآن کٹ جاتا ہے، لیکن قرآن چاہیے آپ کے ہمارے آقا مہدی موعود علیہ السلام پر کہ موعود علیہ السلام نے فرمایا قرآن صرف ناسخ ہوتا ہے، کبھی منسوخ نہیں ہو سکتا. یہ ہمارے مہدی موعود علیہ السلام کی شان ہے. جو کلام اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی شان رکھتا ہے، اس کلام اللہ کو بندے آپس میں ٹٹول کر کہہ رہے ہیں کہ اس میں منسوخ ہو سکتا ہے. قرآن کی بات خدا کی بات کٹ سکتی ہے، لیکن قرآن جائیے مہدی موعود علیہ السلام پہ، موعود علیہ السلام نے فرمایا قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام کاٹ سکتا ہے، کٹ نہیں سکتا. یہ مہدی موعود علیہ السلام کی عظمت ہے. اور اسی طریقے سے احادیث کے تعلق سے جیسا کہ دشمنوں میں عبداللہ ابن سبا اور اس کے مددگاروں نے حدیثوں میں جو خلق ملق کر دیے ہیں، حدیثوں میں جو ابھار دیے ہیں، حدیثوں کی بھرمار کر دی ہے، اب اس حدیث کو سمجھنے کی بات آئی. مہدی موعود علیہ السلام کی عظمت اس سے بھی آپ اندازہ لگائیے کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کبھی تمہارے سامنے حدیثیں آئیں اور اس کے سمجھنے میں، اس کے مقام کے سمجھنے میں اگر تم کو تکلیف ہو تو حدیثوں کو قرآن پر پیش کرو یا بندے کے عمل پر پیش کرو. کیونکہ اگر حدیث صحیح ہوگی تو قرآن کے مطابق ہوگی، اگر قرآن میں رہی تو بندے کے قول و عمل کے برابر ہوگی. کیوں؟ کیونکہ حدیث کی جان مہدی موعود علیہ السلام پر جو مبنی کی جا رہی ہے، رکھی جا رہی ہے، اس کی بنیاد مہدی موعود علیہ السلام پر رکھی جا رہی ہے. وہ اس لیے کہ مہدی موعود علیہ السلام مامور من اللہ، خلیفۃ اللہ ہونے کی حیثیت سے دنیا میں تشریف لائے ہیں. جب اللہ کی برہان سامنے ہو، اللہ کا خلیفہ سامنے ہو، تو پھر ہم کو حدیثوں میں کوئی دشواری نہیں. جو فرمان رسول فرمان مہدی کے مطابق ہوگا وہی درست ہوگا، اور جو فرمان رسول اگر فرمان مہدی موعود علیہ السلام کے مطابق نہ ہوگا تو دشمنوں کی سازشیں ہو سکتی ہے. قربان جائیے کہ حدیثوں کو بھی اگر پیش کیا جا رہا ہے تو مہدی موعود علیہ السلام کی ذات بابرکات اور ان کے اقوال کے نقول پر پیش کیا جا رہا ہے. یہ مہدی موعود علیہ السلام کی عظمت اور شان ہے. اور اس بات سے بھی مہدی موعود علیہ السلام کی عظمت کا اندازہ لیجیے. جس شیطان پر لعنت برسائی جاتی ہے، جس یزید پر لعنت برسائی جاتی ہے، امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے سامنے جب بات رکھی گئی کیا شیطان پر لعنت بھیجنا چاہیے، کیا یزید پر لعنت بھیجنا چاہیے، امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی شان و عظمت دیکھیے کہ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا وہ جو شیطان تھا اس کو بھی جو عزازیل نام رکھا گیا تھا، ابلیس اسی وجہ سے بنا کہ اس نے
اپنے نفس کی اتباع کی، اور یزید جو یزید بنا، ملعون ہوا، دھتکارا گیا، وہ یزید بھی اس وجہ سے یزید بنا کہ اس نے اپنے نفس کی اتباع کی، اور وہ نفس ان کے پاس بھی تھا، یہ نفس تمہارے پاس بھی ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں ہر انسان کے سینے میں فرعون موجود ہوتا ہے، سامان موجود نہیں ہوتے۔ جب سامان ملنے لگتے ہیں وہ اپنی فرعونیت ظاہر کرتا ہے، اپنے خواہشات نفس کا اظہار کرتا ہے۔ امام مہدی موعود علیہ السلام نے نفس کے تعلق سے فرمایا کہ نفس پر ملامت کرو، شیطان اور یزید پر ملامت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث جبرائیل کے اندر، تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان کی تعلیم دے رہے ہیں کہ عبادت کرو تو خدا کو دیکھ کر کرو، یا یوں سمجھو کہ خدا کو ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نماز عشق کو ادا کیا، کبھی غار حرا میں نماز ادا کی، کبھی غار ثور میں آپ نے نماز ادا کی، کبھی مکے میں کعبے کے سامنے آپ نے نماز ادا کی، کبھی مدینے میں مسجد نبوی میں آپ نے نماز ادا کی، کبھی دن میں تو کبھی رات میں نماز ادا کی، کبھی مدثر تو کبھی مزمل بن کے آپ نے نماز ادا کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی پیروی اور اتباع میں صحابہ نے بھی نماز عشق ادا کی۔ حضرت عمر فاروق نے پیٹ میں 6 بار خنجر لے کر بھی نماز فجر عشق نماز ادا کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں سر سے لے کر پاؤں تک تیر کھا کے بھی نماز عشق ادا کی۔ وہی تعلیم مہدی موعود علیہ السلام نے ہم کو اور آپ کو دی ہے کہ نماز عشق ادا کرو، اور نماز عشق ایسی ادا کی کہ سر سے لے کر پاؤں تک 125 من کی بھیڑیاں ڈال دی گئی، پھر بھی نماز عشق ادا کی۔ کبھی بٹن کے اندر بغیر تن کے ساتھ نماز ادا کی، تو کبھی جو ہے شہادت کے بعد سروں نے نماز عشق ادا کی۔ یہ نماز عشق مہدی موعود علیہ السلام ہم کو دے کر گئے ہیں۔ وہ نماز ہم پڑھتے ہیں، ہماری نماز کتنی عالیت کی نماز ہے، ہماری نماز کتنی عظمت کی نماز ہے، اور ان کی نمازوں کے لیے یہ پیسے لیتے ہیں، دنیا کی حقیر مول لیتے ہیں، اس نماز کے لیے بلانے والی دعوت کے پیسے لیتے ہیں، اللہ کے کلام کو پڑھانے کے لیے اس کی تلاوت کے پیسے لیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، کہ اللہ کی آیتوں کے بدلے دنیا کے حقیر کوڑیاں مت لیا کرو۔ ہم کو عالیت اور عظمت والا دین اور نماز مہدی موعود علیہ السلام دے کر گئے ہیں۔ مہدی موعود علیہ السلام جو نماز ادا کی دیے ہیں، اس نماز کی عالیت بھی یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو جو نماز جس کے لیے پڑھی جا رہی ہے اس میں محو ہو جاتے ہیں۔ تعبد اللہ کأنک تراہ، عبادت وہ کرو کہ خدا کو دیکھ رہے ہیں، اور خدا کو دیکھ کر عبادت کرنے والی مثال دور نبوت میں حضرت مولا علی مشکل کشا نے بھی دی ہے کہ جب تیر لگا نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، تیر نکال بھی لیا گیا تو خبر نہ ہوئی۔ وہ نماز عشق، وہ تعبد اللہ کأنک تراہ کی نماز آپ نے پڑھی ہے، اور وہی نماز ولایت میں حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے ہم کو اور آپ کو دی ہے کہ کئی ایک بندگان خدا نے صحابہ میں، تابعین میں، تبع تابعین میں، آج تک کے 100 سال پہلے کے بزرگوں نے بھی وہ نمازیں ادا کرتی تھی کہ وہ ظاہر میں یہاں ہوتے تھے لیکن باطن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں ضم ہو کر عبادت کرتے تھے۔ ویسی نماز ہم کو ملی ہے، آج بھی ان کی تقلید میں، ان کی پیروی میں، ان کی نقل کی نماز کو ہم کرتے ہیں کہ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ عظمت ہے، مہدویوں کی شان ہے، مہدویوں کی نماز ہے۔ آج بھی جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو ان کے تن بدن میں کھجلی شروع ہو جاتی ہے، ان کے تن بدن میں جلن شروع ہو جاتی ہے، نماز شروع ہوتی ہی جسم کھجلانے لگتا ہے، اور مہدوی نماز پڑھتا ہی مطمئن اور اطمینان میں آ جاتا ہے۔ یہ مہدوی کی عظمت ہے، یہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی عظمت ہے۔ بس ایک بات کہتے ہوئے اپنی جگہ لوں گا، مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ مہدویوں کی مثال مچھلیوں کی مانند عظمت ہے مہدویوں کی۔ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ مہدویوں کی مثال مچھلیوں کی ہے، اور غیروں کی مثال بچھو اور سانپوں کی طرح۔
जब जो गैर महदवी है उनको आप भूल से भी छेड़ दो, या ऊपर महदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो पिछले औलिया थे वो जलाल का तासुर रखते थे, असर जो अपने अंदर रखते थे जलाल का रखते थे, लेकिन महदवियों के अंदर हमेशा जमाली सिफत रही, और वो जमाली सिफत मछलियों की मानिंद है। महदवी मछलियों की मानिंद होता है। मछली कैसी होती है? मछली का शिकार करने पर आप आमादा हो जाएं तो मछली को आप पकड़ो, उस पर जुल्म करो, उसको मारो, उसको काटो, मछली कुछ जवाब नहीं देती, आवाज तक नहीं करती जब मछली को हम मारते हैं। और जब मछली थोड़ी सी जख्मी भी हो जाती है तो मछली अंदर चली जाती है, पलट कर आकर दुश्मनी नहीं लेती, बदला लेने पर आमादा नहीं होती। ये महदवियों की सिफत है। और जो गैर है भूल से भी उनको छेड़ लिया जाए, जानबूझकर तो नहीं, भूल में भी छेड़ने पर या तो डर देते हैं या डंक मार देते हैं। महदवी 600 साल की पूरी तारीख में गवाही रखती है, पूरा हिंदुस्तान कौमे महदविया के ताल्लुक से गवाही देता है कि महदवियों ने कभी अपनी तरफ से जुल्म नहीं किए, महदवियों ने कभी हुकूमतें जागीरें नहीं बनाई है, महदवियों ने तो हुकूमतें होने पर छोड़ दिए हैं, जागीरें होने पर छोड़ दिए हैं। पूरी तारीख हिंदुस्तान की ये गवाही नहीं दे सकती कि महदवी दुनिया परस्ते, दुनिया को जमा करना चाहते थे। कि शेख मुस्तफा गुजराती अलैहि रहमा ने तो अकबर के दरबार में भी गए तो आपने वो तमाम सोने के वर्क छोड़ दिए और सिर्फ अल्लाह की किताब लेकर आ गए, और चुनने वाले उन सोने के औराक को लेने लगे, जबकि वो दरबार के उलमा थे। वहीं पर हक और बातिल की हकानियत मालूम हो गई। यही बात है कि महदवी हमेशा मजलूम रहे हैं। शेख मुस्तफा गुजराती कांटों के पिंजरे में रखे जाते थे, मजलूम रखे गए, हमेशा उनको जुल्म किया गया। यही तारीख आज भी है कि महदवी हमेशा मजलूम रहा है, जालिम नहीं रहा, क्योंकि महदवी हमेशा मछली रहा है, और मछली हमेशा पानी में रहती है, और पानी में लूलू मरजान भी रहते हैं। हम अगर पानी में रहते हैं तो हमको लूलू मरजान मिलते हैं। हम महदवी है, पानी में रहने वाले हैं, लूलू मरजान भी पानी में रहने वाले हैं, और वो मारिफत इलाही के अलावा और कुछ नहीं है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह बोलने सुनने से ज्यादा हमको अमल की तौफीक अता फरमाए, और अपने आप को पहचानने की अल्लाह तबारक व तआला हमको तौफीक दे। हम वो महदवी है जो जमाने से लड़े हैं, बस खुदा के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की याद है, उसके सिवा हमारा कुछ नहीं। हजरत मैं कुछ शेर महदवियत के ताल्लुक, महदवी के ताल्लुक से कहता हूँ। जमीनो समा है हमारे लिए, जमीनो समा, जमीनो समा है हमारे लिए, मकीनो मकान है हमारे लिए, शजर को हजर है हमारे लिए, सभी बहरोबर है हमारे लिए, है सब कुछ बना बस हमारे लिए, मगर हम बने खुदा के लिए। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। बेदारी पैदा कर दिया मोहतरम नाज़रीन, जलसा इख्तिताम की तरफ आगे बढ़ता है और तक़सीम कामिल जो है इख्तिताम की तरफ भी है। मैं आपका वक्त लिए बगैर हज़रत पीर मुर्शिद अलहाज से शाह नसीरुद्दीन निज़ामी की नशात के साथ खिताब के लिए मदू करता हूँ। महारत जिसको फ़न में हो वो अदाकारी नहीं करता, महारत जिसको फन में हो वो अदाकारी नहीं करता, हकीकत पेश करते हैं रियाकारी नहीं करता। तो शमशीरें जमा कर ले, सरों की भीड़ ला ले, मुजाहिद हौसला रखता है तैयारी नहीं करता। इन अशार के साथ में जो है हजरत पीर मुर्शिद अलहाज से शाह नसीरुद्दीन निज़ामी साहब को जो है अदबन गुजारिश करता हूँ कि वो खिताब कौन से खिताब फरमाएं। मियां बोलो, मुस्तफा मियां।